میچ ریفری تنازع، آئی سی سی اور پی سی بی آمنے سامنے۔ آئی سی سی نے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹانے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو جواب بھجوا دیا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ آئی سی سی نے پاکستان کے میچز میں دوسرا میچ ریفری لگانے کی تجویز دی۔ پاک بھارت میچ کے دوران میچ ریفری نے سلمان علی آغا کو ٹاس کے بعد ہاتھ ملانے سے روکا۔ پاکستان نے اینڈی پائیکرافٹ کو پینل سے ہٹانے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ پی سی بی کا آئی سی سی کو سخت جوابی ردعمل دینے کا فیصلہ، مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر پاکستان کی جانب سے ایشیا کپ سے دستبردار ہونے کی وارننگ۔ چیئرمین پی سی بی حکومت سے مشاورت کے بعد حتمی اعلان کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی کی ایشیا کپ کے معاملے پر وزیر اعظم سے ملاقات متوقع۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے یو اے ای میں پری میچ پریس کانفرنس بھی کینسل کر دی۔ پاکستان کا میچ کل یو اے ای کے خلاف شیڈیول ہے۔ ایشیا کپ کے حوالے سے پی سی بی جلد فیصلہ کرے گی۔ میچ ریفری کی بھارتی عہدیداروں کے ساتھ ملی بھگت کے ٹھوس ثبوت سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کے خلاف تحقیقات مکمل۔ میچ ریفری کی ضابط اخلاق کی خلاف ورزی، بھارت سے تعلق رکھنے والے وینیو مینیجر کے کہنے پر سلمان علی آغا کو منع کیا گیا۔ سوریہ کمار یادو کو جرمانے سے بچانے کے لیے میچ ریفری نے آپریشن سندور جملہ بولنے پر کارروائی سے گریز کیا۔ میچ ریفری نے ٹاس کے وقت سلمان علی آغا کو مائک میوٹ کر کے بات سننے کا کہا اور سوریہ کمار یادو سے ہاتھ نہ ملانے کو بھی کہا۔ سلمان علی آغا کو 30 سیکنڈ پہلے منع کرنا پری پلان تھا۔ آئی سی سی کے قواعد کے مطابق میچ ریفری براہ راست کپتان یا پلیئر کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ میچ ریفری صرف ٹیم مینیجر کو پیغام دینے کا پابند ہے۔ جعلی ڈگری کیس، جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جوڈیشل ورک سے روک دیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک بطور جج کام سے روکنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سینئر قانون دان ظفر اللہ خان اور اشتر علی اوصاف کو عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ اٹارنی جنرل سے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر معاونت طلب کی گئی۔ چیف جسٹس محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ عدالت نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی اے کی تعیناتی قانونی طور پر درست نہیں ہوئی۔ پی ٹی اے میں سینئر ممبر کو چیئرمین پی ٹی اے عارضی طور پر تعینات کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ جسٹس بابر ستار نے 99 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف امت کا اتحاد ناگزیر ہو چکا۔ پاکستان کا ہر سطح پر قطر کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آرمی چیف سید عاصم منیر بھی موجود۔ وزیر اعظم کی 9 ستمبر کو دوحہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ کہا حملہ قطر کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 25 ستمبر کو ملاقات کا امکان۔ ملاقات قطر اور سعودی عرب کی مشاورت، تائید اور حمایت سے ہوگی۔ وزیر اعظم سعودی عرب، برطانیہ اور امریکہ جائیں گے۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کل سے سہ ملکی دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ دنیا کو اب اسرائیل کا راستہ روکنا ہوگا۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف محض مذمت کافی نہیں، صہیونی بربریت کے خلاف واضح لاہ عمل اختیار کرنا ہوگا۔ قطر پر اسرائیل کے حملے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کے پرامن حل کی کوشش کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ پاکستان قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل کا لبنان، شام کے بعد قطر پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اسرائیلی حملے کے ایک ہفتے بعد دوحہ پہنچ گئے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن ثانی سے ملاقات۔ مارکو روبیو نے کہا امریکہ چاہتا ہے کہ قطر غزہ جنگ میں ثالثی کا کردار جاری رکھے۔ قطر اور امریکہ کے درمیان سفارتی مشاورت میں تیزی کا امکان ہے۔
دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب برقرار، گڈو اور سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ تیز۔ گڈو بیراج پر اپ سٹریم میں پانی کی سطح 5,11,051 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر بیراج پر ڈاؤن سٹریم میں پانی کی سطح 5,18,120 کیوسک ہو چکی۔ کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب پانی کی سطح 2,93,017 کیوسک ہے۔ چارچڑا شریف کے مقام پر تقریباً 5 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ قریبی بستیوں میں ہر طرف پانی ہی پانی، گھروں اور کھڑی فصلوں کو شدید نقصان، علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار۔ سندھ حکومت عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی اور ہر ضرورت کے وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا، کراچی حکومت سندھ قدرتی آفات اور ہنگامی صورتحال میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ ریلیف آپریشن کے دوران متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ متاثرین کے کھانے پینے، علاج معالجے اور جانوروں کی دیکھ بھال کا بھی مکمل بندوبست کیا جا رہا ہے۔ حکومت کے تمام ادارے، ضلع انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمز متاثرین کی مدد میں دن رات مصروف ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جانیں اور املاک محفوظ بنائی جا سکیں۔ شیرخوار بچے بھی سیلاب میں والدین کے ساتھ دربدر۔ ریلیف کیمپوں میں سب سے بڑی آزمائش بچوں کی نگہداشت ہے۔ ماؤں کے چہروں پر بھی سوالات، پینے کا پانی دستیاب نہیں تو فیڈر دھونے کے لیے گرم پانی کہاں سے آئے؟ یہ سب کچھ ہو بھی جائے تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ چاروں اطراف سے پانی نے گھیر رکھا ہے لیکن دودھ کی ایک بوند بھی نہیں۔ شکوہ کیا کہ ریلیف کیمپ میں ڈاکٹر ہے اور نہ ہی ادویات، دودھ بھی دستیاب نہیں۔ سیلابی پانی کچے میں داخل ہونے کے بعد کئی دیہات ڈوب گئے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت خود گشتیاں بنا کر نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ کچو بنڈے ٹوک کچے کے علاقے میں متعدد گاؤں زیر آب، 100 سے زائد دیہاتوں کا شہر سے رابطہ منقطع۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا اور نہ ہی پینے کے لیے صاف پانی ہے۔ کچا ڈوب چکا، ڈاکو باہر آئے ہوں گے، آپریشن تیز کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت، مراد علی شاہ کی زیر قیادت کچے کے علاقوں میں آپریشن سے متعلق اجلاس۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار اور انسپکٹر جنرل پولیس غلام نبی میمن کی بریفنگ۔ کچے میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر 760 ٹارگیٹڈ آپریشن اور 352 سرچ آپریشن کیے گئے۔ 823 ڈکیتوں کو گرفتار کیا گیا اور 8 اشتہاری ڈکیت مارے گئے۔ کچے کے ڈاکوں کا ہر صورت خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ کچے کے علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا منصوبہ بنائیں۔ سیلابی صورتحال کے بعد کچے میں ترقیاتی کام شروع کیے جائیں۔ سیلاب سے متاثرہ M5 موٹر وے پر یک طرفہ ٹریفک بحال کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی سیکرٹری کا چیئرمین NHA کے ہمراہ جلال پور میں M5 کا معائنہ۔ موٹر ویز اور سڑکوں کی جنگی بنیادوں پر بحالی کا کام جاری۔ NDMA کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن جاری، مزید امدادی سامان روانہ۔ مظفر گڑھ کے سیلاب متاثرین کے لیے مزید 5000 خیموں کی فراہمی۔ سکھر سے 8 ٹرکوں کے ذریعے 1100 خیمے مظفر گڑھ بھیجے گئے۔ جلوزئی سے بھی 16 اور 15 ٹرکوں پر مشتمل 2 قافلوں کے ذریعے 3900 خیمے بھیجے گئے۔ 2215 ٹن امدادی سامان میں کمبل، خیمے، مچھردانیاں شامل۔ پانی کے فلٹریشن پلانٹ، رضائیاں، فولڈنگ بیڈ، پانی کے کین سمیت 17 کشتیاں بھی موجود۔ شدید بارشوں سے چترال کے برساتی نالے ایک بار پھر بفر گئے۔ نالوں میں طغیانی کے باعث چترال پشاور روڈ بند، ہزاروں مسافر پھنس گئے۔ دروش نگر، اشریت اور ارندو میں لینڈ سلائیڈنگ۔ لواری ٹنل کے اطراف میں گاڑیوں کی لمبی قطاریں، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ NHA حکام ہیوی مشینری کی مدد سے روڈ کھولنے کی کوششوں میں مصروف۔ ثوابی کی تحصیل رتس میں طوفانی بارش اور آندھی نے تباہی مچا دی، گھروں کی 4 دیواریں گر گئیں، متعدد درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، دیہاتی شدید مشکلات سے دوچار۔ پنجاب میں سیلابی پانی تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ 24 سے 48 گھنٹے میں دریا میں پانی کا بہاؤ معمول پر آنے کی توقع۔ DG PDMA عرفان علی کاٹھیا کے میڈیا سے گفتگو۔ PDMA کی آج سے پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کی پیشگوئی۔ مانسون کا 11واں سپیل 19 ستمبر تک جاری رہے گا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، ٹھنڈی ہواؤں سے درجہ حرارت میں کمی۔ شاہراہ فیصل، نرسری اور طارق روڈ پر بوندا باندی۔ بہادر آباد، گلشن اقبال اور صدر میں بھی بادل برسے۔ سولجر بازار، گلستان جوہر اور لیاقت آباد میں بھی بارش ہوئی۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। मार्का हक के दौरान वतन अजीज़ के दिफा के हवाले से पाकिस्तान बहरिया के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान की समंदरी हदूद की निगरानी और खित्ते में बहरी तवाज़ुन को बरकरार रखने में पाक बहरिया का अहम किरदार है। मुलाकात में पाकिस्तान बहरिया से मुतालिक पेशावराना उमूर पर बातचीत की गई। सदर आसिफ अली जरदारी से शंघाई में चेयरमैन चेरी होल्डिंग यन तोंग्यो की मुलाकात। आसिफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी और सेनेटर सलीम मानवीवाला भी हमरा थे। सदर मुमलिकत ने चेरी ऑटो की पाकिस्तान में दिलचस्पी और तोसी मंसूबों का खैर मकदम किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने इलेक्ट्रिक बसेस और लोकलाइजेशन मंसूबों को खुशाइन करार दिया। कहा, नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इलेक्ट्रिक और न्यू एनर्जी गाड़ियों के लिए पॉलिसी सपोर्ट फराहम की जाएगी। सदर की चेरी को इलेक्ट्रिक बसों, मिनी ट्रक्स, ग्रीन एनर्जी मुश्तरका मंसूबों में शिरकत की दावत दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से चीन की सबसे बड़ी तामीराती कंपनी चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के वफ्द की मुलाकात। चेयरमैन बिलावल भुट्टो से बेल्ट एंड रोड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री यूनियन के मुशीर सोंगलंग, चीफ कंसल्टेंट बेजे ने मुलाकात की। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाक चीन इक्तिसादी राहदारी समेत अहम मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। डिजिटल और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और वजीर तवानाई नासिर शाह भी मुलाकात में मौजूद थे। बार बार कह रहे हैं हमारे साथ मिलकर बैठें। अगर कोई शोहदा पर गलत बात करता है तो वो अपने लिए खुद जिम्मेदार है। सियासत में अब ये हालत हो चुकी कि अब जनाजों पर सियासत हो रही है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का काफिला दाहगल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरे भाई ने कारगिल की जंग लड़ी, रात को महाज पर जाता तो मेरी माँ रोती थी। पुलिस ने अली अमीन गंडापुर के काफिले को रोक के रखा। अली अमीन गंडापुर के पहुंचने पर कारकुनों की शदीद नारेबाजी, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अडयाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। पीटीआई के 17 सेनेटर्स ने कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। अली जफर ने तमाम सेनेटर्स के इस्तीफे जमा करवा दिए। कहा, अली जफर का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को खत इस्तीफा एहतजाज के तौर पर दे रहे हैं। आईनी किरदार अदा न करने वाली कमेटियों को ख़त्म करते हैं। कमेटियों के इजलास हमारे बगैर भी चल सकते हैं।